جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت، آپ کا ٹی وی چینل ہدایت. اور جیسا کہ آپ کو ہم نے خوشخبری سنائی کہ ہدایت ٹی وی کی جو فیملی ہے وہ بڑھ گئی ہے. ہم نے جو انڈیا ہندوستان کے دلی کے جو مومنین ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ اب شامل ہو گئے. وہ پہلے بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی ہم آپ کو سب لوگ جو ہے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. جی علی بھائی، آپ کیا کہیں گے ہمارے چینل کی اس کامیابی؟ بالکل جو ہے وہ ماشاءاللہ درست فرمایا آپ نے. اور اگر مطلب اس کو اگر گہرائی میں اس میں دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ نتیجہ ہے غور و فکر کرنے کا. بالکل. کیونکہ جو ہمارے ادارے کے دو بزرگوار ہیں، قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور قبلہ علامہ عباس عابدی صاحب، تو یہ ان دونوں کی انتھک محنت اور کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج ہدایت ٹی وی جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. اور ابھی جو دلی کا یہ اسٹوڈیو ہمارا کھلا ہے، یہ اس میں مطلب آبدی صاحب نے وزٹ کیا، وہاں پر انتھک محنت کی اور اس کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر کے ماشاءاللہ وہ آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہم سے یہاں سے کچھ نہیں لے رہا. وہ تمام جو اخراجات ہیں وہ ہندوستان کے مومنین ہی جو ہے انہوں نے ایسا وہاں سسٹم بنایا کہ وہ ہندوستان کے مومنین وہیں کے وہیں ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ چینل وہاں سے جو ہے وہ اسٹوڈیو ہمارا رن ہوگا سارا. اور اس کا افتتاح باقاعدہ ہو چکا اور وہاں سے جو ہے وہ ہمیں جو کہ وہاں کے مشہور و معروف خطباء ہیں، وہاں کے جو پوٹینشل ہے اور جو وہاں کی علمی صلاحیتیں ہیں جو کہ دبی ہوئی تھیں، اب وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ پوری دنیا میں 160 ملکوں میں وہ آن ایئر ہوا کریں گی اور ان کی بھی آواز جو ہے وہ آئے گی، بالکل شامل ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اور یہ جو میں پھر وہی اپنی بات دہراؤں گا کہ یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے، انتھک محنت کا نتیجہ ہے. یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا جب تک قلب میں درد محسوس نہ کرے قوم کا. آپ نے بات کہی کہ اپنے اخراجات جو ہے وہ خود دلی کا اسٹوڈیو جو ہے وہ اپنے اٹھائے گا اور ادھر سے کوئی بھی یعنی کہ برڈن نہیں پڑے گا کسی بھی قسم کا. اسی طرح آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ برمنگھم اور بیڈفورڈ کا جو اسٹوڈیوز ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے اخراجات ہیں وہ خود ہی اس کے جو ہے انتظام کرتے ہیں اور وہیں کے لوگ کرتے ہیں. اور ہمیں جو ہے یعنی کہ ہیڈ کوارٹرز کو جو ہے مین ہیڈ جو جہاں پہ یہ جو آفس ہے اس کو جو ہے اس کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ وہ ہدایت ٹی وی کے یہ وہ سپوت ہیں، یہ وہ اولادیں ہیں جو اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہیں اور پروان چڑھ چکی ہیں اور اب اس کو ہے آگے لے کر جا رہے ہیں. تو اسی طرح دلی کا جو اسٹوڈیو ہے اس میں بھی جو محنت ہمارے ڈائریکٹر صاحبان نے کی، جس طرح سے ڈاکٹر عدیل نے اور جس طرح سے ڈاکٹر علامہ عباس عابدی نے بہت ہی زیادہ قابل تحسین. بالکل، کیونکہ ہمیں جو نظر آتا ہے آپ کو ٹی وی پر وہ صرف ایک جو لگتا ہے کہ ایک ریڈی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، لیکن یہ جو تگد ہے، یہ جو محنت ہے بہت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اپنے ٹائم کی، اپنی صحت کی، اپنی روزمرہ کے معمول کی، اپنی فیملی کو جو ٹائم دیا جاتا ہے اس میں سے ٹائم کاٹ کر ہدایت کی فیملی کے لیے ٹائم نکالا جاتا ہے. فیملی کے لیے ٹائم میں تو سمجھتا ہوں رہتا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ کل بھی میں ان کے ساتھ ان سب کے ساتھ ٹیلی فون لائنز پہ جا کے رات جو ہے وہ 11-12 بجے جو ہے سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو یہ دن رات کی محنت ہے. جیسے میں نے کہا نا، جو اپنے قلب میں درد محسوس کرے، قوم کا درد رکھے، کیونکہ یہ خالی سٹنگ رومز میں بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے جو ہے نا چینل نہیں بنتے، اوور نائٹ نہیں بن جاتے. اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ پوری قربانی دینی پڑتی ہے اپنے احساسات کی. تو وہ اتنی آسانی سے یہ چیز نہیں ہوتی کہ ہم صبح آتے ہیں چیزیں ہم کو ریڈی ملتی ہیں. تو یہ ان کی انتھک جو ہے وہ اپنی پوری جو ہے وہ لائف ڈالی ہے اس کے اندر، اپنے تمام احساسات جو ہے وہ اس کو مارے ہیں، تب یہ چیز سامنے نکل کر آئی ہے. اور ظاہری بات ہے اس کا اجر جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف خدائی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اجر دے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ موضوع بڑا پیارا ہے، غور و فکر. ذرا غور سے سنیں. اشیاء بے شمار ہیں، اگر پیسے نہیں ہے تو کھانے پینے والی اشیاء تو ہے نا. غربا مساکین کو دے رہا. غور اور فکر، غور کرے نا، دکھائی دے رہی ہے. یعنی جی بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. اگلی کال شامل کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ماجد موسوی صاحب. بھائی ابھی بھائی موسی بھائی اور بہن بہت بہت شکر گزار ہوں. دہلی بھی جو میں انڈیا کا ہوں، حیدرآباد کا دہلی کئی وقت دیکھ چکا ہوں، تو ماشاءاللہ وہ بھائی لوگ بھی اپنے ساتھ ہو گئے الحمدللہ. جب میرے مولا کائنات کے کعبے کی آواز جیسا پھیلے الحمدللہ رب العالمین، ٹی وی بھی پھیل جائے گا انشاءاللہ.
मौला सलामत रखे आप लोगों को। मैं इतनी इबादत करता हूँ, खुदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी, या अली। नारे खैबरी, या अली। नारे सफदरी, या अली। दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। हिदायत टीवी जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। शुक्रिया या अली मदद अली माजिद मुर्सी, न्यू जर्सी। बहुत शुक्रिया आप शामिल हुए। एक और कॉल शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद साहब जर्मनी से। वालेकुम सलाम जनाब। मैं मौजू जो आपने गौर व फिक्र में पहले पूछूंगा कि ये दीनी लिहाज से है या दुनियावी लिहाज से? हर लिहाज से गौर व फिक्र इंसान को करने का हुक्म है। सही जवाब दिया, बहुत बहन ने साथ से पहले दे दिया, बिल्कुल सही है। अगर हम आज दीन की तरफ जाएं तो आप देखो कि दीन के नाम पर हमारे मुल्क में कितना जुल्म करके और वो इस्लाम लाते लाते बेड़ा गर्क कर दिया। और जब ये इस्लाम लाने वाले थे जिन्होंने ज्यादा फतूर उठाया हुआ था, इनका पाकिस्तान के बनाने के वक्त कहते थे पाकिस्तान को पलीतिस्तान, बिल्कुल, और कायदे आजम को कहते थे कायदे आजम को, जो ना ये काफिर आजम कहते थे। तो ये आज वो सबसे बड़े ठेकेदार बने बैठे हैं। और चाइना के जब मुआहदे हुए हैं तो वो लियाकत बलोच साहब आजकल नायब अमीर भी हैं इस्लामी जमात के, तो वो कह रहे थे हम ये ऐसे रास्ता ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। पहले पूछना तो चाहिए भाई आपका पार्टिसिपेट कितना था जब पाकिस्तान बना था। मौलाना मदूदी साहब पठानकोट से उठते नहीं थे, वो कहते थे मैंने जाना ही नहीं है, मैं पाकिस्तान हमने मानते ही नहीं है। तो इसी तरह मौलाना फजल मान साहब का हाल है। वो जो इन्होंने पिछले हफ्ते एक रैली निकाली है कराची में, तो जहाँ इनकी आंखों पे चर्बी आती, जब देखते हैं कि झंडों वाले और दाढ़ियों वाले इतने इकट्ठे 2000-3000 कर लिए, तो ये समझते हैं कि यही एक फोर्स इन्होंने जैसे दूसरे लोगों ने बनाई हुई है विंग अपने, ये इन्होंने भी एक अस्करी विंग बनाया, सिपा साहबा, जैश मोहम्मद और ये सारे, ये इन्हीं की सारी जो ना बूदोबाज से सारे पले हैं और इन्हीं से निकलते हैं। और कल मैं देख रहा था कि दोहा में फिर दोबारा दफ्तर कायम होने लगा है तालिबान का। तो अभी ये तो था दीनी, और दुनियावी जो है उसकी तरफ आ जाएं तो आपने देखा कि वो आदमी जो वजीर आपका 2 साल से है रेलवे का, वो 2 करोड़ का ना दहिंदा था जब वो उसने इलेक्शन लड़ा और उसकी जमानत दी थी नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ साहब ने। ये चीजें जो हैं ये मीडिया से मिल रही हैं, मीडिया ऐसा एक्टिव है और ऐसा लाइव हर चीज दिखा देता है। अब तो कोई चीज छुपी रह नहीं सकती। तो इनको चाहिए, ये मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि बेड़ा गर्क करने आए हैं। ये जो हमारे साथ मुआहदे भी हुए, ये खुदा ताला का फजल है। हमारे जो फौजी अस्करी हैं अदारे, खुदा ताला का फजल, ईमानदारी से ऑनेस्टली वो अपना बोझ भी उठाते हैं और इनका बोझ भी उठाकर वो बाहर लोगों के दूसरे मुल्कों से, ये कैसी जमहूरियत है कि हमारे फौजी हुक्मरान बेचारे वो हर मुल्क का दौरा करके आए और उन्होंने दोबारा ये जो गिरी हुई हमारी थी माशियत जो और बाकी जितने अदारे तबाह हो रहे थे वो दोबारा खड़ा कर रहे हैं। तो ये अपने आप को खुद क्यों नहीं खड़ा करते? हर अदारा अगर जज हैं तो वो बेईमानी पर इतने थे कि अपने बेटे का जब आया जब मामला तो वो उसको छोड़ दिया। तो ये कैसा इंसाफ हुआ? और जो जेलें टूटी उसके ज़माने में 2200 लोग जो मुजरम, उनको उसने इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिहाई दी और वो दोबारा जाके अस्करी विंगों में शामिल हो गए। तो ये कैसा इंसाफ? और कैसे जज हमारे मुल्क में हुक्मरानी या अदालतों में रह के गए हैं, या आप भी वो पीछे से जाकर फिर दोबारा बातें करते हैं? पहले भाई आप इंसान को देखना चाहिए कि मैं पहले करके क्या हूँ। जब मेरे पास सोर्सेज थे, मेरे पास ये सारे, मैं इंचार्ज था, तो मैंने उस वक्त क्या कहा या क्या किया, अमलन क्या करके दोनों चीजें, दोनों मैंने दोनों चीजें जो बताई दीनी और दुनियावी, आप एनालिसिस करके देख लें कि वो उसके ऊपर जो खाना काबा के जो इमाम आए थे
وہ آئے ہیں تو وہ انہی ٹولوں کے پاس گئے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ گورنمنٹ پاکستان کے وزیر جو ہیں یا حکومت کے ہیں ان کے پاس آتے اور وہ جہاں جہاں جاتے لے کے, تو پھر تھا فائدہ, مزہ تب تھا. یہ انصاف ہے. تو یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ اپنا یہ ایک آدھا شعر جاتے جاتے میں کہتا جاتا ہوں, گیدڑ کی طرح وہ طاق میں ہوں شیروں کے شکار پہ جانے کی, وہ بیٹھے خوابیں دیکھتے ہوں ان کا جھوٹا کھانے کی. یہ دوسروں کا جھوٹا کھانے کی جو ہے نا خوابیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بالکل ایسے. بہت شکریہ, بہت خوب کہا آپ نے. اگلی کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جناب محمد یعقوب صاحب. بیٹا میں محمد کو نظر سے بول رہا ہوں. جی آپ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جناب آپ کو علی مفتی صاحب کو بھی میں آپ کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ کے کال سنے اور شیر بیٹی کا میں نے وہ ٹپ بیوٹی ٹپ بھی سنی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت سے محبت کرنا سیکھ لے. محبت کرنے سے پہلے ان کو جاننا ضروری ہے. تو جاننا تب بھی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو سچا ایک انسان بنا لیں گے اور سچی محبتیں اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں گے. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی باتیں سن کر اپنے آپ کو ایک خالص اچھا ایک انسان بنا لے تو تب ہی بات بن سکتی ہے. تو میں دہلی کی جو اسٹوڈیو بنا ہے اس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں سب مسلمانوں کو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اور بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے دہلی اسٹوڈیو کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ برمنگھم, لندن اور مانچسٹر کے بلیڈ فورڈ کے لوگ بھی اپنے اسٹوڈیو کا خرچہ پورا اٹھائے تاکہ مواد کو کوئی تکلیف نہ ہو. 14 پاؤنڈ دے کر ہم لوگوں کو ان کی خدمت کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت کا پتہ ان لوگوں کے ذریعے سے چل رہا ہے. اپنے آپ کو ٹٹولو, غور فکر کرو کہ کیا ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہیں, کیا ہم نبی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا ہم لوگ تابع داری میں آ رہے ہیں. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعریف داری میں نہیں آتا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا. صرف محمدی لینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جو مسلمان ہے. اگر کوئی بھی لے لے دوسرا بھی تو اس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. صرف محمدی کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے. دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن خالص محبت نہیں ہو سکتی. تو میری دعا ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کے کاموں کو سنیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے سچائی کے ساتھ. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور جناب کا اور علی مفتی صاحب کا شکریہ اور دائیں ٹیم کا بھی پورا شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر سب کو ادب کے ساتھ سلام بھی عرض کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹیا. جناب موسوی صاحب کی خدمت میں سلام صاحب. وعلیکم السلام. میں پہلے آپ کے انٹرول کے جس وقت آپ کا بریک تھا اس وقت میں اس میں مخل ہوا, مگر یہ ہے کہ خداوند عالم آپ کو خوش رکھے. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر کے دہلی کے اندر آپ کا ایک اسٹوڈیو کھل گیا ہے. خداوند عالم ہدایت ٹی وی کو بہت ہی ترقی دے اور جگہوں پر بھی کھلیں, پاکستان کے اندر بھی کھلیں تو بہت اچھا ہو. اور اس سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ائمہ کے اور رسول پاک کے اور اہل بیت کی پنجتن پاک کے جتنے بھی وہ پیغامات ہیں وہ اب عام ہوں گے اور لوگوں کو اس طرح کا موقع ملے گا. آپ کا جو یہ ٹاپک ہے اور فکر, تو قبلہ بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو جب اشرف مخلوقات بنایا تو اس کو ایک ایسی چیز دی جو اس نے دوسروں کو نہیں دی. بالکل تھی عقل. اور عقل جو ہے وہ یعنی بلا وجہ نہیں دی گئی ہے بلکہ اس کام کے لیے ہے کہ وہ غور و فکر کرے, چیزوں کو دیکھے. صرف دیکھنے سے کام نہیں چلتا ہے بلکہ ان کے اوپر غور و فکر کرے, ان سے سبق حاصل کرے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ گلزار ہست بود نہ بیگانہ وار دیکھ, ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ. بار بار دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دیکھا گزر گئے بلکہ اس کے اوپر غور کرو کہ یہ کیسے ایک معرض وجود میں آئی. چیزیں خود بخود نہیں پیدا ہوتی ہیں, ان کے لیے سوچنا پڑتا ہے, تدبیر کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد عملاً کچھ کرنا پڑتا ہے.
जब भी तो इंसान जो है इंसान तरक्की करता है, वरना जिस तरीके से हजरत आदम जहाँ तशरीफ लाए थे, अगर उस वक्त से हालात ही रहते तो हम कहाँ होते। हमने ऐसी तरक्की की है वो इसीलिए की है कि खुदावंद आलम ने हमें जो अक्ल दी हमने उसका इस्तेमाल किया और तरह तरह से एक दूसरे से भी सीखा, खुद भी अपने आप वो चीज़ें बनाई सीखी, लेकिन दूसरों से भी सीखा। और इस तरीके से हमने खुदावंद आलम ने जिस रास्ते अखलाक पैदा किया हम लोगों के लिए, उसके ऊपर अमल पैदा होकर हमने ज़िंदगी को संवारा। तो ये गौर फिक्र जो है ये खुदावंद आलम का बहुत बड़ा अतिया है, बशर्ते कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, बजाय तकलीफ कारी पे इस पर तामीराती तौर पर इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम बहुत बात। फिर आपने बहुत खूबसूरत नसीहत की। एक और कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से प्यारे हैं भैया। एक और कॉलर को शामिल। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। मैं ये कहता हूँ कि एज ए उम्मत जो हमारी जिम्मेदारी है वो इसलिए पूरी नहीं हो रही कि उम्मत जो है वो टूट फूट का शिकार है, फिरकों में बटी है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला का जो कौल है, ये तरीका है कि वो दूसरे फिरकों से भी मुनाज़रा करते थे, उनको इकट्ठा करते थे, उनको कायल करते थे कि ये ठीक है भाई, आप तो आज हमारे उलमा वो काम कहते तो हैं कि हम इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला के मानने वाले हैं, लेकिन उनके तरीके पे चलते नहीं, मेहनत नहीं, फिक्र की बात की। तो ये है कि हम उम्मत को इकट्ठा करें और फिर वो काम करें कि जो हमारी जिम्मेदारी है। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही काम अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका और काबिल तहसीन है कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह यही काम जो है वो जमा करने का जारी है। और इस एक और कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शहजाद बोल रहा हूँ जर्मनी से। शहजाद साहब शामिल कहते हैं आपको प्रोग्राम में। पहले बस दुआ आपकी, पहले बहुत फूट के पता ठीक है, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिलता, प्रोग्राम नहीं देख पाता हूँ। अभी इत्तेफाक से मैं उड़ गया हूँ तो मैं नहीं कर खेले आप लोगों को सलाम करूँ और अपने जज़ाकल्लाह देख रहे हैं, इतने मोमिन देख रहे हैं, सबको सलाम। और आज के दिन के सदके में मौला पैगंबर सकीम की दुआओं को कबूल करे। पहले मैं अपनी 2 रुबाई सुनाना चाहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। उसमें से ये एक रुबाई है, ये उम्मत है मोहम्मद की, हमारा वली है अली। ये उम्मत है मोहम्मद की, हमारा वली है अली। रोशन है हमारा दिल, जुनून है अली। रोशन है हमारा दिल, जुनून है अली। मरते हैं इसी नाम पे, जीते हैं इसी नाम पे। मरते हैं इसी नाम पे, जीते हैं इसी नाम पे। अपनी मंजिल है अली और हमारी जिंदगी है करबला। उसके बाद है, जिस दिल में हो अली जुनून बन के, जिस दिल में हो अली जुनून बन के, जिस दिल में हो अली कुरान बन के, खुदा ने उस दिल को जन्नत दे दिया है, जिस दिल में अली और शान खुदा बन के। और बस मैं ये कहूँगा, गौर सिलसिले में कहूँगा, मुसलमानों को चाहिए कि जो भी आलिम हमारा बात करता है उसको गौर से सुने और ये सोच देखें कि वो हमें क्या कह रहा है और किस तरफ हमें लेके जा रहा है। अगर वो गलत है, जैसे अभी एक साहब ने कहा फजलुर रहमान, उनकी कोई जबान नहीं है फजलुर रहमान की, जिधर से उनको डॉलर मिलता है उधर वो सड़ जाती, इसीलिए उनको मौलाना डीजल चला जाता है। बस मेरा यही है कि अपनी पाकिस्तान के जो इस सियासत है उसको देखें। जो लोग अच्छे तो खैर वहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन मुस्तकिल में कौन अच्छा नजर आ रहा उसको सपोर्ट करें और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमत करें। और पाकिस्तान की जो इस वक्त वहाँ पे लोगों के अंदर परेशानियाँ और परेशानी में मुब्तला पाकिस्तान की फौज और ये उनकी मदद करें और उनके लिए काम करें। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका साथ दें, बस इतना करते। यही गौरव फिक्र का मतलब असल मकसद यही है। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। आप शामिल हुए जर्मनी से। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि शदीद जो गौर व फिक्र है उसका नतीजा हमेशा जो है वो बड़ा पॉजिटिव निकलता है। एक और कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जलसों में कर लाते हैं, रोज बढ़ के लगाते हैं टैक्सों जी ख्याल में। बहरहाल जिसके ज़र्फ़ में जो चीज़ होती है वो वही देता है। हमारा जो काम है हम उसको जारी रखते हैं। बात हो रही थी गौर व फिक्र के ऊपर, तो कुरान ने बार बार जो है वो इस तरफ मुतवज्जो किया कि गौर करो
نشانیوں میں غور کرو. کائنات کس طرح بنی, جیسے ہمارے کالر نے بھی کہا کہ علامہ اقبال کا انہوں نے نقوی میں شعر پیش کیا کہ یہ ایسے ہی کوئی چیز ہمارے وجود میں نہیں آ گئی, اس کی ماہیت پہ غور کرو, اس کے خلق ہونے میں, اس کے پیدا ہونے میں غور کرو بار بار, تو تمہیں خدا مجسم نظر نہیں آتا مگر غور و فکر کرنے سے اپنی نشانیوں میں ضرور نظر آتا ہے. بار بار کہا گیا کہ بار بار کہا گیا غور و فکر کرو, غور و فکر کرو. اور جب بھی آپ قرآن کا بھی میسیج یہی ہے کہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میری نشانیوں میں غور کرو, دیکھو, اس میں تدبر کرو. جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں ملت کا بھی احساس پیدا ہوگا, ہم غور و فکر کریں گے, اپنی زندگی کو بھی سنواریں گے. کیونکہ دیکھیں انسان کے بھی زندگی کے مراحل ہیں, ایجوکیشن کے مراحل ہیں, اس کو اپنی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے کہ وہ آگے کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. تو وہ بغیر غور و فکر کے تو آپ اس کو شناخت نہیں کر سکتے, اس کا انتخاب جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. تو آپ نے غور و فکر ضروری کرنا ہوگا. آپ نے اگر شادی کرنی ہے تو اپنی شریک حیات کیسی ہونی چاہیے, آپ خود کیسے ہیں, آپ کا کیا مزاج ہے, تو آپ نے اس پہ بھی غور و فکر, مطلب زندگی کے ہر مرحلے میں غور و فکر کرنا ہے, چاہے وہ آپ کے معاشرتی امور ہوں, آپ کے معاشی امور ہوں, یا آپ کے مذہبی امور ہوں. اور اسی لیے جو کہ قرآن ایک ضابطہ اخلاق ہے, پورا باقاعدہ خدا کی طرف سے بنایا ہوا آئین ہے انسان کے لیے, گو کہ وہ خدا کی ایک ہی کتاب ہے اور ہم اس کو ہی جو ہے ہم نے اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے, ہم اس کو ہی نہیں پڑھتے. دنیا کی اور تمام کتابیں پڑھ کے جو ہے وہ ہم جو مختلف ڈگریاں تو لے لیتے ہیں, مگر خدا کی ایک کتاب جو کہ ہمارا ایک رب ہے, اس نے ہمیں ایک کتاب دی, ہم اس کو ہی نہیں پڑھتے. حالانکہ اس کے ساتھ اس نے ائمہ کا سلسلہ جاری کیا جو کہ ہدایت کے مجسم نور ہیں, نور کے ستون اس نے بھیجے, جنہوں نے جو کہ مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ پوچھ لو اس سے قبل کہ میں جو ہے وہ تم میں نہ رہوں, پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو. ہم نے وہ ہستیاں بھی دیکھی وہ بھی, مگر ہمارے جو ہے وہ اذہان کے اوپر اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے. آج بھی ہمارا جو قلب کا جو آئینہ ہے وہ اتنا جھلملایا ہوا نہیں ہے, بلکہ وہ اتنا گرد آلود ہے کہ ہم آج بھی جو ہے اس کتاب کے اوپر تدبر نہیں کرتے, اس میں غور و فکر نہیں کرتے. اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں ملت کا بھی دکھ پیدا ہو, تو پھر ہمیں اس کے اندر سوچیں ہم کہ اس کے اور کیا کیا کام ہونے چاہیے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہمارا دلی کے اسٹوڈیو کی بات ہوئی, تو یہ جو پورا اسٹوڈیو ہے اور جو آپ کے سامنے یہ نشریات جا رہی ہیں, اس میں جو ہمارے دو بزرگ علماء نے کردار ادا کیا, جو کہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے, علامہ عباس عابدی صاحب نے, تو یہ غور و فکر کا نتیجہ ہے کہ ملت کا جو ہے وہ احساس جو ہے وہ رکھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے کہ اس ملت کو اب یہاں ہماری کمیونٹی گرو کر رہی ہے, ہمارے لیے ایک میڈیا ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا مقابلہ اور دشمن میڈیا سے ہے اور انحرافی میڈیا سے ہے. تو یہ تمام چیزیں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ہمارے وجود میں آتی ہیں, ایسے خالی جو ہے وہ گفتگو کرنے سے نہیں آ جاتی. اور کالر کو شامل کر دیں. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں فردوس البخاری عرض کر رہا ہوں. فردوس مولانا صاحب قبلہ. مولانا صاحب جی کیسے حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. آپ نے بڑے غور و فکر کے بعد ٹاپک رکھا ہے غور و فکر کرنا. تو انسان جو ہے اس کی فضیلت اسی میں ہے کہ وہ غور و فکر کرے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے اور اس عقل کی وجہ سے ہی وہ باقی مخلوقات پر اشرف المخلوقات بن گئے ہیں. تو اگر اس عقل کو استعمال میں لائے گا, غور و فکر کرے گا, تو پھر ہی وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں ان صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. اور وہ صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صاحبان عقل کون ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں پر لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بے حکمت نہیں بنایا, تیری ذات ہر عبث سے پاک ہے, پس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے.
تو غور و فکر کرنا، کبھی انسان اپنی ذات میں غور کرے، کبھی اس کائنات میں غور کرے، آفاق میں غور کرے. تو یہ آج بتا رہی ہے کہ جو صاحبان عقل ہیں وہ اس کائنات میں غور کرتے ہیں. اللہ کی آفاقی آیات کا مطالعہ کرنے والے صاحبان عقل پر جب معرفت الہی کا دروازہ کھل جاتا ہے تو یہ نتائج قدرتی طور پر مترتب ہوتے ہیں. اس کے قلب و ضمیر میں ذکر خدا رچ بچ جاتا ہے. وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے. اس کا آفاقی مطالعہ جاری رہتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ پروردگار یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ اس کا ایک مقصد ہے، یہ باطل خلق نہیں کیا گیا. اور جس کی عقل جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے تو وہ خداوند عالم کی معرفت کو پاتا ہے. اور پھر کہا گیا ہے احمد طاہر کی طرف سے صدیق کل امرن عقلہ و عدوہ جہلہ، ہر شخص کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کی دشمن ہے. اور فرمایا گیا ہے ما قسم اللہ سبحانہ بین عبادہ شیئا افضل من العقل، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں میں جو سب سے افضل اور بڑی چیز استعمال دی ہے، تقسیم کی ہے، وہ عقل ہے. تو لہذا عقل کی وجہ سے ہی انسان کی برتری ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا. تو فرشتے بھی اس کے قریب سے گزرتے تھے تو حیران رہتے تھے کہ بھئی یہ آدمی بہت عبادت کرتا ہے. ایک دن فرشتے نے پوچھا پروردگار اس کا ثواب کیا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں دیکھوں. تو اللہ نے کہا جاؤ اس کے پاس ذرا بیٹھ کے دیکھو. تو فرشتہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس آ گیا، اس بنی اسرائیل کے جو بندہ تھا عبادت گزار. تو فرشتہ بھی وہیں آ کے بیٹھ گیا اور وہیں عبادت شروع کر دی. اب یہ تو انسان تھا، ظاہر ہے اس کو رفع حاجت کے لیے کچھ کھانا پینے کے لیے جانا ہی پڑتا تھا. وہ تھا فرشتہ، وہ عبادت کری جا رہا ہے. اور آپس میں گفتگو کا موقع ملا تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تو دن رات عبادت کرتا ہے اللہ کی، یہ بتا کہ تو کیا چاہتا ہے. تو اب اس نے جو خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے، یہاں پر بہت جزیرہ ہے تو اس پر سبز گھاس ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ادھر آئے اور اپنے گدھے پہ بیٹھ کے آئے اور یہ سارا سبزہ اس کا گدھا چر جائے. تو فرشتہ جو تھا نا اس نے اپنا مسلح لپیٹ لیا. اس کو کیا پتہ چل گیا کہ اس شخص کی عبادت تو تھی لیکن اللہ کے متعلق جو معرفت تھی اس کی وہ بہت کم تھی. وہ اللہ کو جسم اور جسمانیات میں دیکھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کا گھوڑا ہے، گدھا ہے، اس پر بیٹھ کے آئے گا. تو لہٰذا انسان کی جو عبادت ہے اس کی عقل کی وجہ سے، بالکل لہٰذا جس کی جتنی زیادہ عقل ہے اور پھر اس عقل کو استعمال بھی کرے. اور جیسے ابھی ایک بھائی نے کہا تھا کہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے یا دین کے لیے، تو جب عقل ہے تو عقل تو انسان کو فائدے کی بات ہی کرتی ہے نا. تو اگر انسان صحیح معنی میں عقل کا استعمال کرے تو وہ دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں عقل کو استعمال کرنے کی توفیق دے. اور قرآن کہتا ہے فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے، اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے. تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہادی بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، اور یہ نہیں ہے کہ اس کو ہادی بنا لو کہ جس کو خود پتہ نہیں ہے اور اس کی ہدایت کرنے کے لیے کوئی اور آدمی ہونا چاہیے جو اس کی ہدایت کرتا رہے. تو لہٰذا یہ قرآن مجید جو بار بار کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اپنی خلقت میں، زمین و آسمان میں، اللہ کی آیات میں. تو یہ ساری غور و فکر کی باتیں ہیں جو اللہ دعوت دیتا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شامل ہوئے آپ. جی بہت مہربانی آپ کی. اور
بہت ہی فائدہ مند جو باتیں تھیں وہ آپ نے کی. بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب. اور اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں, آپ کی فون کالز لیتے ہیں اور ان پہ غور و فکر کرتے ہیں.